ایمان کی مقدار میں دلوں کی رہبری ہوتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس کا ایمان اللہ کی ذات و صفات پر، اس کے اسماء حسنہ پر جتنا قوی سے قوی تر، اتنی ہی اس کے دل کو راہ دکھتی ہے، اور اللہ راہ دکھاتے ہیں۔ اور یہ اندر کی روشنی بڑھتے 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 اس درجے پہنچ جاتی ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، او کما قال علیہ السلام۔ مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، وہ نور خدا سے دیکھتا ہے۔ جیسے 0 کا بلب ہوتا ہے، پھر 25 کا، 40 کا، 60 کا، 100 کا، 500 کا، اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے کہ سرچ لائٹ کہ رات ہی دن سے بدل جاتی ہے، یعنی کہ ایمان کا نور بڑھتے 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 وہاں تک جاتا ہے۔ پھر سورج کی روشنی تو ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن یہ نور ایمان کا، قرآن کا، دین کا، کہ نورہم یسعی بین ایدیہم، نورہم یسعی بین ایدیہم، کہ وہ سب کٹھن منزلیں ہیں، اور جتنی کٹھنائیاں ہیں ان منزلوں میں ہیں کہ سخت سے سخت وادی اور سخت سے سخت گھاٹی، وہ سکرات کی، قبر کی، حشر کی، اور آخر میں جنت جہنم کے فیصلے کی، کہ ان ساری گھاٹیوں میں نورہم یسعی بین ایدیہم، وہ ان کا نور آگے آگے ہوگا جس کی روشنی میں یہ منزلیں طے کریں گے، اور وہ کٹھن راستے اس سے وہ پار ہوتے چلے جائیں گے۔ خود قرآن کو براہ راست حق تعالی شانہ نے نور سے تعبیر کیا ہے، انا انزلناہ نور، قرآن کو بھی نور کہا ہے، اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کہا ہے۔ اور مومنین پر اس کے ساتھ احسان کو ذکر کیا ہے۔ احسانات تو اللہ کے بہت ہیں، اور ہر بندے بندی پر بے شمار، جو اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، سرے سے اللہ کو مانتے ہی نہیں، یا اللہ کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں کو شریک کرتے ہیں، نبی پر ان کا ایمان نہیں، آخرت کو وہ نہیں مانتے، اعمال کے اچھے برے کو وہ نہیں جانتے، ان پر بھی اللہ کے احسانات ہیں، اور بے شمار احسانات۔ ہر سانس انسانی زندگی میں کتنا بڑا احسان ہے کہ اندر کا اندر رہ جائے اور باہر کا باہر کا، بلبلا ختم پانی کا۔ احسانات تو اس کے ہر مخلوق پر بے شمار ہے، لیکن حق تعالی شانہ نے مومنین کے ساتھ جس احسان کا ذکر کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے مومنین پر احسان کیا۔ کس راستے سے؟ چیزیں دے کر، سامان دے کر، دولتیں دے کر، کوٹھیاں اور بنگلے دے کر، عہدے اور کرسیاں اور حکومتیں دے کر، کہ نہیں اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کہ اگر یہ دے کر احسان ہوتا تو یہ تو خود وہ کہہ چکے ہیں کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو اگر کسی کو ایک ملک بھی دے دیا تو مچھر کے حصہ کرو اور وہاں حصہ دے دیا تو اس میں کیا احسان ہوا؟ بہت عجیب انداز میں اس احسان کو تعبیر کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے کہ لقد من اللہ، حق تعالی شانہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک کو رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا، اور یوں نہیں بھیج دیا خود ایک تو ان کی آمد، ان کی تشریف آوری، اور آپ کا کیا کہنا کہ جتنے سیرت نگار اور جتنے سیرت کے جلسے اور جتنی سیرت کی کتابیں اور جتنے سیرت پر بولنے والے کہ سب تھک گئے، کوئی ابھی تک حضور کو بیان نہیں کر سکا ہے، کوئی ابھی تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان نہیں کر سکا، اور اہل دل، اہل اللہ
اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تعلق رکھنے والے اور اس تعلق میں ہر آن ترقی کرنے والے، کہ جتنا انہوں نے پہچانا آخری حرف ان کی زبان پر یہ ہے ہم نے اللہ کو پہچانا نہ اللہ کے نبی کو پہچانا۔ ایک مرتبہ ہم مدینہ منورہ میں تھے، عام طور پر معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اور سارے ساتھی صلاۃ والسلام عرض کر کے پھر وہاں اپنی مرکز کی جگہ پر آتے تھے۔ ساتھی آ رہے تھے، ابھی سب جمع نہیں ہوئے تھے، ساتھیوں کے آنے کے بعد دسترخوان لگتا تھا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور مسجد کے صحن میں ریت بچھا ہوا تھا، اوپر آسمان کھلا تھا، ہم لوگ دائیں بائیں تھے، سامنے تھے، تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ٹھنڈا سانس لیا اور یوں فرمایا کہ بھائی ابھی تک ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہی نہیں۔ وہ اپنے دل کی آنکھوں کی بات کہہ رہے ہیں، وہ اپنی بصیرت کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں۔ ایک تو تحریر کے راستے سے لوگ تعارف کراتے ہیں حضور کا، تقریروں کے راستے تعارف کراتے ہیں حضور کا، اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بصیرت کے اعتبار سے، جیسے ہم اسلاف کی سوانح پڑھتے ہیں، اہل اللہ کی ان کی زندگی پڑھتے ہیں، ان کے جاگتے میں ملاقاتیں، سوتے میں زیارتیں اور بہت ساری ان کی کرامتیں وغیرہ، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات فرمائی تھی وہ ان کی اپنی بصیرت تھی کہ ہم نے تو ابھی تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہی نہیں۔ کیسے آپ سراپا نور ہیں، کیسے سراپا رحمت ہیں، اور آپ کیا کچھ دے کر گئے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ کہ ہم سے آپ کی کیسی ناقدری ہو رہی ہے، ذات کی بھی، بات کی بھی، آپ کی محنت کی بھی، آپ کی دی ہوئی سوغاتوں کی بھی، آپ کے دیے ہوئے انعامات اور آپ کے احسانات کی بھی، کہ وہاں سے تو اللہ اکبر کیا کچھ، جیسے حضرت رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ اب حدود مدینہ میں داخل ہوئے ہیں تو خواب کے ذریعے، اشارے کے ذریعے ان کے اسے مت آنے دو، جامی آ رہا ہے اسے مت آنے دو، اور جامی جس عشق کا پیالہ پی کر آ رہے ہیں، جس محبت میں آ رہے ہیں، اور وہاں سے روک لگائی جا رہی ہے سرکار کی طرف سے کہ جامی کو مت آنے دو۔ کیا بات ہوئی کہ وہ جس طرح کی آگ اور جس طرح کا عشق اور جس طرح کی محبت، سچی محبت لے کر کے آ رہا ہے، اس کی آمد کا حق یہ ہے کہ کہیں مجھے اپنی قبر سے باہر اس کے استقبال میں نہ آنا پڑے، اس لیے روکا۔ اسلاف کے واقعات ہیں لوگوں نے جی، اور یہ طے ہے کہ آدمی جس راہ کی محنت کرتا ہے اس راہ کی چیزیں اس کو دکھتی ہے۔ سریے کی محنت کرنے والوں کو سریا دکھتا ہے، اینٹوں کی محنت کرنے والوں کو اینٹیں دکھتے ہیں، زمینوں کی محنت کرنے والوں کو زمینیں دکھتی ہیں، راستے کے پڑے کاغذ، پولیتین، لوہے کے ٹکڑے، یہ جو کباڑی کا کام ہوتا ہے ان کو وہ چیزیں دکھتی، ٹوٹی بوتلیں، ٹوٹی چپلیں، ٹوٹے شیشے، کہ جس کی جو محنت اس کو اس راستے کی چیزیں دکھتی ہیں۔ جب کوئی یکسوئی کے ساتھ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خاص طور پر جیسے تہجد حضور پر فرض تھی کہ اس تہجد میں آپ کو خصوصیت کے ساتھ حکم ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، آپ کو تہجد پڑھنی ہے، اور قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ وَانْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پوری رات، آدھی رات، پچھلی رات، تہائی رات حکم ہے
یا ایھا المزمل قم اللیل، فرض ہے آپ پر، امر ہے. اور وہ قیام ایسا نہ ہو، وہ قیام ایسا ہو کہ ہم ہوں اور آپ ہوں اور کوئی نہ ہو، ہم ہوں اور وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا، ہم بھی اس میں شامل ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، کائے کے وارث، اس کے وارث ہیں ہم اس کے وارث ہیں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ذکر کے ہم وارث ہیں، تبتل کے ہم وارث ہیں، قم اللیل کے ہم وارث ہیں، علم اقرأ بسم ربک الذی کے ہم وارث ہیں. اور پھر وہ جو کچھ سارا اجتماعی پر ہے، اجتماعی طور پر ہے، جو قرآن کی شکل میں ہے، اس پورے قرآن کے ہم وارث ہیں. معمولی بات نہیں ہے. حق تعالی شانہ کی عادت ہے، اس کی سنت ہے، اس کا قانون اور دستور ہے کہ جب بھی اس کی نعمت کی قدر کی جاتی ہے تو نعمتوں میں وہ اضافہ کرتے ہیں. اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی تمام تر ترقی، اور کتنی ترقی کہ ہم مصابیح الہدیٰ، قیامت تک جسے ہدایت کی راہ دیکھنی ہو، جسے ہدایت کی راہ چلنی ہو، اور جسے ہدایت کے راستے کی تمام سوغاتوں سے اور تمام صفات سے آراستہ اور مزین و پیراستہ ہونا ہو، اسے چاہیے کہ ان کی راہ چلے، ان کا اتباع کرے. کہ جس طرح ان کے لیے زمین ہی پر رضی اللہ عنہم کا اعلان آ گیا، جو قانونی طور پر تو سب سے اخیر کا اعلان ہے، قانون کے اعتبار سے کہ سکرات سے لے کر کے اگر گناہوں کے ساتھ گئے ہیں تو جہنم کی گھاٹی سے گزرتے ہوئے سب سے اخیر میں جو اعلان ہوگا صحابہ کو زمین ہی پر آ گیا. اور پھر راستہ کھول دیا کہ والذین اتبعوہم، آگے جو بھی ان کی چال چلے گا ان سب کے لیے کہ زمین پر اللہ کی رضا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. جتنے اللہ بڑھے اتنی ہی ان کی رضا بڑھی، جیسے جتنے اللہ بڑھے اتنی ہی ان کی ناراضگی بڑھی، جیسے جتنے اللہ بڑھے اتنی ہی ان کی عطا بڑھی، اور جتنے اللہ بڑھے اتنی ہی ان کی پکڑ بڑھی. صفات جمالیہ بھی ہیں، جلالیہ بھی ہیں، وہ دینا بھی جانتے ہیں، چھیننا بھی جانتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے ساتھ جو کچھ بھیجا، اس کو حق تعالی شانہ نے خصوصیت سے ایمان والوں پر اپنے احسان سے تعبیر کیا ہے. اس کو پوری دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں، اب ایمان کے تو درجات ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر کا بھی ایمان ہے، اور احد پہاڑ سے بڑھ کر کے بھی ایمان ہے، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے. کہ تمام اولین و آخرین ایمان والے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے قیامت تک جتنے آئیں گے، مرد، عورتیں، علماء، عوام، خواص، کھیتی والے، تجارت والے، مزدوری والے، کارخانے والے، ان پڑھ، پڑھے لکھے، سب کو شامل کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے احسان کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر. اور یوں ہی نہیں بھیجا بھی اتنی زبردست طاقتوں کے ساتھ کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا، اور ایسا خاتم الانبیاء کہ آپ کی نبوت نے اب کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں چھوڑی. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو دجال ہے، کذاب ہے. جس طرح آپ کی نبوت نے کسی نئے نبی کی ضرورت واقعی نہیں چھوڑی، آپ کے ساتھ جو شریعت آئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اس نے پھر کسی نئے دین کی ضرورت باقی نہیں چھوڑی.
اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو مبعوث فرما کر جو احسان کیا ہے، اور اس احسان میں آپ کے ساتھ جو چیزیں بھیجی ہے وہ ایسی ہے کہ اگر یہ تینوں امت اس کو اپنا لے، ان تینوں کو ایک وقت میں امت اپنا لے، تو پھر اسے کہیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر راہیں کھلتی چلی جائے گی، ایمان بنتا چلا جائے گا، حکمت کا نور اندر میں آتا چلا جائے گا، علم نبوت سے بھرپور حصہ لیتے چلے جائیں گے، اور دلوں کی صفائی، رذائل سے پاکی، خسائل سے آراستگی اور شمائل سے مزین ہونا کہ اللہ اکبر، پھر دنیا للچائی نگاہوں سے دیکھیں گی کہ کیا کہنے اس آدمی کے۔ اور یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ مکتب مسجد نبوی سے شروع ہوئی تھی۔ سب سے پہلا مکتب، آپ حضرات مکتب چلا رہے ہیں، پہلا مکتب کہاں ہے؟ پہلا مکتب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، صفہ وہ مکتب۔ اس مکتب کے طلبہ کیسے تھے؟ کتنی ضلع پیدا ہوئی ہے اس مکتب کے طلبہ میں، کہاں سے آئے تھے، کون تھے؟ جیسے آپ بستیوں میں جاتے ہیں، دیہاتوں میں جاتے ہیں، جن کے ماں باپ تک کو پتہ نہیں ہے۔ ہم 3 سال ہوئے غالباً، میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا، تو مولوی یوسف تتلا ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر دے، ہمارے علماء صالح جی خاندان بھی ہیں، اور یہ حضرات بھی ہیں، بہت ملاوی میں، موزمبیق میں، زامبیا میں، اور ادھر وہ ساؤتھ افریقہ میں ان کا پورا صالح جی خاندان بھی ہے، اس کے علماء وغیرہ، بہت مکاتب کی لائن سے بہت محنت کی۔ تو ہمیں جانا تھا وہاں، ڈربن جانا تھا، مولوی یوسف صاحب ساتھ تھے، وہ لے جا رہے تھے، ہم تھکے ہوئے ہم بہت تھے، راستہ لمبا تھا، اور سیدھے جانے کے بجائے وہ اندر گھسا رہے تھے۔ میں نے کہا یار یہ مولوی یوسف مارے گا، پتہ نہیں کیا کرے گا، کہاں لے جائے گا، کہ نہیں ایک مکتب میں آپ کو لے جانا ہے۔ اچھا بھائی، ہم گئے، تقریباً 125 بچے تھے، میں تھا، بھائی سراء اللہ صاحب علی گڑھ والے ہمارے ساتھ تھے، وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کام، بہت اچھا ان کا کام۔ وہاں گئے تو ہم نے دیکھا بچے بہت چھوٹی عمر کے، 9 سال، 8 سال، 10 سال اس طرح۔ تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا، میں نے کہا بھائی ان کے سامنے جو ہم تقریر کریں گے تو ہم تو تقریر جھاڑ دیں گے، ان کے بیچاروں کے کیا پلے پڑے گا، تو بچے ہیں، ان کا جی تو خوش ہوگا کہ ان سے قرآن ہم سنیں، اسی لیے کبھی سنانا کبھی سننا دونوں ہے، امت کی سننی بھی چاہیے، تو پھر سنانے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ ان کو کیا کہیں۔ یہ جو گھر گھر کی ملاقاتیں ہیں نا، اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آتی، بہت اچھی۔ خیر، تو ہم نے ان سے قرآن سننا شروع کیا بچوں سے، تو اس کے جو محتمیم صاحب تھے، جو مکتب چلا رہے تھے، مولوی ابراہیم صالح جی ہیں، انہوں نے کہا مول صاحب یہ جتنے ہیں یہ سب عیسائیوں کے بچے ہیں۔ کیا؟ یہ سب عیسائیوں کے بچے ہیں؟ بھئی یہ کیسے تمہارے ہاتھ لگے؟ کہ ہم علاقوں میں گئے ہیں، اور چونکہ یہاں کے جو افریقن کالے ہیں تو ان کے پاس تو کوئی ایجوکیشن، کوئی تعلیم، کوئی ان کے پاس بڑا عہدہ یا کوئی ایسی چیز، اور روٹی روزی کے بھی بیچاروں کے لالے، تو ہم نے ان سے جا کر یوں کہا کہ تم ہمیں بچے دے دو، ہم انہیں ایجوکیشن دیں گے، تو اسی کے نام پر کہ اچھا اب ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمارے بچوں کو ایجوکیشن دیں گے، ہمیں تو کہیں ایڈمیشن ہی نہیں ملتا، ہماری تو کوئی اس کی ہے، اس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب یہ کہا بچے دو، ہم ایجوکیشن دیں گے اور کپڑے بھی ہم پہنائیں گے، کھانا بھی ہم دیں گے، تمہارے ذمہ کوئی خرچہ نہیں رہے گا، ہاں تمہاری ملاقات کے لیے کبھی مہینے میں 2 مہینے میں ماں باپ کو دیکھنے آ جائیں۔ تو خوشی خوشی انہوں نے یہ بچے دیے ہیں سب۔ اب بچوں پر اساتذہ کی محنت کا انداز دیکھیے،
دیکھنے کو تو 10 سال کے بچے، 8 سال کے بچے. تو مولوی صاحب نے سنایا کہ یہ کئی بچوں کے بارے میں، کوئی 8 مہینے کے بعد، کوئی 10 مہینے کے بعد، کوئی 5 مہینے کے بعد گھر گئے اس مکتب کی فضا میں رہ کر، اور ہمارے پاس جو ہم نہ پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا، آداب سنتیں اور ایمان کی قیمت اور آخرت اور یہ چیزیں جو موٹی موٹی بچوں کو، کہ ان میں سے یہ جتنے بچے انہوں نے اپنے ماں باپ کو کلمہ پڑھایا ہے، یہ مکتب کے راستے سے ہو رہا ہے. اسی لیے جیسے مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری ذمہ داری صرف مکتب پڑھا دینے کی نہیں ہے، اور اسی لیے ہمارے یہاں جب میں بات کرتا ہوں، ہمارے یہاں جو ساتھی 2 مہینے کا وقت فارغ کر کے آتے ہیں مرکز کی خدمت کے لیے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ہمارا یہ پورا کام، وہی بات آپ حضرات سے دہراتا ہوں، مدرسہ ہو، مکتب ہو، امامت ہو، دعوت ہو، چلہ ہو، 4 مہینے ہو، نظام الدین میں 2 مہینے کے لیے آنا ہو، اعمال تو ہمارے یہی ہیں سارے، پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا، گشتیں ایک ایک کے گھر پر جانا، یہ سارا کام ہے. پھر وہاں جو شکل ایک یہ ہے کہ مہمان آتے ہیں، دنیا بھر سے آتے ہیں، اور ایسی شکل کے آتے ہیں. اللہ اکبر. ابھی میں بیٹھا ہوا تھا اپنے کمرے میں، تو ایک مولوی صاحب امریکہ سے آئے ہیں سال لگانے کے لیے، وہ 3 ساتھیوں کو لے کر آئے. تو وہ فرانسیسی بولتے تھے، فرانس کے تھے. اور میں نے کہا مولوی صاحب تم کیسے ترجمہ کرو گے؟ کہ نہیں میں بھی فرانسیسی جانتا ہوں، مونٹریال میں فرانسیسی زیادہ چلتی. خیر اس نے تعارف کرایا. تو ایک کے بارے میں جو خاص جن کو وہ ملانا چاہ رہے تھے اور لے کر آئے تھے، کہا یہ ہیتی کے ہیں. وہ ہیتی جہاں ابھی بہت زبردست قسم کا زلزلہ ہوا تھا، اس کے بعد پھر یہ چلی میں ہوا، ہیتی میں ہوا، کہ یہ ہیتی کے ہیں. تو فوراً مجھے خیال ہے، میں نے کہا بھائی تم تو یہاں جماعت میں چل رہے ہو، تم نے اپنی اماں ابا کی خیریت پوچھی، وہاں کا حال ہے کیسے ہیں؟ تو اس نے عجیب بات کہی کہ الحمدللہ میرے ابا خیریت سے ہیں، اور اس وقت میں وہ مسجد میں تھے، اور الحمدللہ میرے والد صاحب اور وہ مسجد بالکل اسی طرح محفوظ ہے، باقی سب اجڑ گیا. اب ایسے لوگ وہاں آتے ہیں، کتنے قابل قدر ہیں. میں نے پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کے پوچھا تمہارا ابا مسلمان؟ کہ ہاں واہ، میں کہتا رہا ہوں کہ مسجد میں تھے، مسلمان تھے، میں بھی مسلمان ہوں جبھی تو یہاں آیا ہوں. میں تو وہ کیسے مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو پادری تھے، وہ پادری تھے، اور جو ان کا کام ہوتا ہے وہ کرتے تھے، لیکن کیونکہ وہ سارا کرتے ہوئے ان کو یہ دغدغہ تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں سب غلط ہے. اندر سے ان کا ضمیر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہے، اس لیے کہ پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے وہ یوں ہی تھوڑی ہوتا ہے کہ نبی آخر الزمان ان کا دین، اس کی حقانیت وہ تو ایسی لوہا لاٹ ہے کہ کوئی کتنی ہی جھٹلائے، وہ ایسی بات نہیں ہے. میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے، لیکن اس وقت میں اس میں، اور اسی یعنی ان کا دل. اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہم اپنی جس محنت میں ہیں سب سے پہلے اپنے دل سے بار 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 یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ حق ہے، حق ہے، حق ہے. اور یہ حق صرف ہمارے حق میں نہیں ہے، یہ حق ہے عالم کے ایک ایک فرد بشر کے حق میں. اور یہ حق، اس حق کو حق کے ساتھ پہنچانا یہ ہمارے ذمہ اس کا حق ہے. اور یہ بہت بڑی ناقدری ہے، بہت بڑی ناقدری ہے اور توہین ہے کہ جن کو اللہ نے قرآن حدیث کا علم دیا ہو، جن کو اللہ رسول کے ساتھ کی نسبت دی ہو، اور وہ اپنے احساس کمتری میں کہ یار میں بھی ڈاکٹر ہوتا تو اچھا تھا، میرے چچا کا لڑکا ڈاکٹر ہے، اس کا بنگلہ بن گیا، اور میرے ماموں کے لڑکے ایسے ہیں ان کا یوں ہو گیا. اس سے زیادہ حضور کے علم کی توہین کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں. جس کے پاس یہ سوغات ہو اور جو اس کو سوچے
یہ بہت بد نصیب ہے اور بہت ہی ناقدرہ ہے. اللہ ہماری ہاتھ کی حفاظت فرمائے. تو اس نے سنایا کہ وہاں ایک بلڈنگ ہے، اس میں میرے ابا چلے جاتے تھے اور مہینہ مہینہ بھر بالکل اکیلے رہتے تھے، اور گویا ہماری اصطلاحات میں وہ مراقب رہتے تھے کہ مجھے حق کی رہبری ہو جائے، میری حق کی طرف رہبری ہو جائے. ایک دن یہ کہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آواز آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دیکھ رہے کوئی آدمی ہے نہ کوئی، اور میرے علاوہ یہاں کوئی ہے نہیں. اب خیر وہاں سے نکلے، انہوں نے پھر یہ مطالعہ شروع کیا. تو یوں کہا ہو یہ جو آواز میں نے سنی ہے تو وہ جس کی مجھے تلاش تھی کہ اسلام کا بنیادی کلمہ یہ ہے کہ یہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے، اللہ نے میری رہبری کر دی کہ اب آج کے بعد میں وہ ہیتی سے آتے ہیں، چلی سے آتے ہیں، ارجنٹینا سے آتے ہیں. محنت ہوتی ہے تو اللہ پاک یہ اثرات دکھاتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ارجنٹینا ہم لوگ جب گئے تھے غالباً 98 میں گئے تھے یا 2000 میں، یاد نہیں ہے، کارگزاریاں ہو رہی تھی جیسے آپ حضرات ابھی اپنی کارگزاریاں سنا رہے تھے. آپ اپنے مکتب میں کیسی محنت کرتے ہیں، بچوں کو کتنا پیار دیتے ہیں، کس شفقت کے ساتھ پڑھاتے ہیں، آپ کے اندر میں ان کی کتنی خیر خواہی ہے، یہ ساری آپ کی صفات ہیں. تو محنت ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ہیتی میں ایک آدمی کو ایمان مل رہا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے بیٹے کو ایمان ملا. اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ پھر کہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ یہ محنت یہاں سے سیکھ کر جاؤں تاکہ میں یہ محنت وہاں جا کے کروں کہ اس کے اندر بڑی ہدایت چھپی ہوئی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ایک جوان ہے، ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے، امریکہ ہی جا رہے تھے، تو ہوائی اڈے پر ایک جوان ملا، نظام الدین ہی سے آیا تھا. تو پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ امریکہ جا رہا ہوں. فلائٹ کون سی ہے؟ تو مقدر سے وہی فلائٹ تھی جس میں ہم تھے. تو معلوم ہوا کہ وہ 4 مہینے پورے کر کے جا رہا تھا واپس، تو پھر ساتھ ہو گیا. اس سے پوچھا کہاں کے ہو؟ کہ اصل تو میں بوسنی آتا ہوں، بوسنی آتا ہوں. اور یہ بوسنیا وہی ہے جس کو پہلے یوگوسلاویا کہتے تھے. اور ہمارے مولانا موسیٰ صاحب صورتی جو ہیں یہ سب سے پہلے وہاں گئے ہیں یوگوسلاویا میں. اور وہاں کیا ایک لڑکا آیا تھا 4 مہینے لگانے کے لیے، شریف اس کا نام تھا. اور 4 مہینے لگانے کے بعد پھر اس نے بنگلور میں داخلہ لیا تھا اور وہاں سے حافظ ہو کر اور پڑھ کر کے وہاں گیا. وہاں اللہ نے اس سے بہت کام لیا. اور اس کے برابر میں البانیہ ہے جہاں ہمارے ابھی بیگام کے ڈاکٹر عباس کے لڑکے، ابھی پرسوں نرسوں ہی ہم نے کارگزاری سنی، جماعت وہاں کام کر کے آئی. تو ہاں، اور خود ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان کا جو دورہ ہوا تو البانیہ میں وہی میزبان تھے ہمارے وہ مولوی صاحب ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادے. تو لوگ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں. پرسوں نرسوں 4 مہینے لگانے کے بعد تھائی لینڈ کے 2 لڑکے آئے میرے پاس. تو ان کو لے کر جو جماعت میں گئے تھے انہوں نے کہا کہ اب اس بچے کو قرآن اور دین پڑھنے کا اور عالم بننے کا شوق ہے، اس کے داخلے کا. تو چونکہ ہمارے یہاں تو قانونی طور پر منع ہے کہ بھئی جب تک تعلیمی ویزا نہ ہو تو غیر ملکیوں کو نہیں داخل کرتے ہیں. اور پھر جہاں اس کی اجازت ہے وہاں کے پڑھے ہوئے بہترین اردو کی استعداد، عربی کی استعداد، انگریزی کی استعداد، جیسے ساؤتھ افریقہ سے آتے ہیں آزاد مل سے، اور وہ دوسرا مدرسہ دارالعلوم زکریا، اور ایسے ہی یہ جیسے میں مولوی یوسف والا بتلا رہا تھا اس کے قریب میں مفتی محمود صاحب کا ہے، مفتی محمود دیسائی، جنہوں نے وہاں
فیصلہ آباد میں پڑھا تھا اور بہت اچھا. ان سارے حالات کو اگر دیکھیں تو اس سب کے مقابلے میں اس وقت ہم اللہ کی رحمتوں میں ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے تو وہاں ماحول اور دنیا کہ بھئی ساؤتھ افریقہ تو سونے کی کان کہی جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور جو معاشرے کی خرابی، معاملات کی خرابی، اخلاق کی خرابی، اور جس طرح لوگ ہاتھ سے جا رہے ہیں، اور اسی طرح امریکہ ہے یا انگلینڈ ہے، یہ سارا ہم اس وقت، اور پھر جیسے یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ اللہ نے ہمیں دے دی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، دعوت، تعلیم و تزکیہ اور حکمت، اس کو ہمارے دروازے پر جمع کر دی، اور اس کو ہم اس کے راستے سے بہت خود اپنی ذات سے ترقی کر سکتے ہیں، اور ہمارے ہاتھوں وہ چیزیں مل سکتی ہے. اس پر میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ کہاں سے آئے تھے؟ 5 صدی 6 صدی سے مسلسل شرک کے سمندروں میں ڈبکیاں کھا رہے تھے. کپڑے کو رنگنے کے لیے ڈبکی دیتے ہیں تو کوئی تار بچتا ہے اس کا، ہر تار میں رنگ گھس جاتا ہے. تو 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں یہ ہوتا ہے. وہاں 6 صدی سے شرک میں ڈبکیاں کھا رہے تھے. دل و دماغ، جذبات، خیالات، فکریں، دل کی رگیں، ہاتھوں پیروں کی رگیں، روئے میں شرک بھرا ہوا کہ اس کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے. کہ جیسے سفید کپڑے کو کسی رنگ میں رنگا گیا ہو تو اب پہچانا ہی نہیں جاتا کہ یہ سفید تھا، کہ وہاں شرک اور جہالت 2 چیزیں تھیں. شرک اور جہالت اس میں اتنے کہ اس کے علاوہ کی اجعل الالہۃ الہا واحدا، انہیں توحید پہ تعجب ہو رہا ہے جبکہ توحید حق ہے اور توحید ہی اصل ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا سارے ختم، ایک اکیلا بھاگ لیے. لیکن ہماری رہبری ہوتی ہے سیرت مبارکہ سے، ہماری رہبری ہوتی ہے سیرت مبارکہ سے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ان کے بھاگنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا نہیں، مایوس نہیں ہو گئے. کیوں؟ کہ پورا انشراح تھا کہ جو میں حق، میری نبوت حق، اور میری نبوت کی جتنی تعلیمات براہ وحی حق تعالی شانہ کی طرف سے مجھ پر آ رہی ہے وہ ساری حق ہے، اور حق کو مانے بغیر کسی کو چھٹکارا نہیں. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ نہیں تو بچے بچے نہیں تو پوتے پوتے نہیں تو پرپوتے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے، ان کا پیچھا کیا، گھر گھر، خیمہ خیمہ. جیسے ہم کو کہا جاتا نا، ابھی مولوی صاحب نے کہا تھا کہ ہر مکتب میں ایک کیا ملنا چاہیے؟ ایک طالب علم ملے. کتنے دنوں میں؟ 1 سال میں 1 ملے. یہ کیا ہے؟ یہ اسی کی نقل ہے. گھر گھر جانا، ان کو لانا کہ حضور مایوس نہیں ہوئے. اب ہماری رہبری ہے کہ اگر عوام بیچاری ایسی ہے، اور خاص طور پر وہ علاقے جو بالکل بنجر کہلاتے ہیں، جن کے ماں باپ تک کو کلمہ معلوم نہیں ہے، کہ ان کے پاس جانا یہ خاص نبوت کی میراث ہے. اور بیچ میں آپ کو ایک جملہ میں بتا دوں. میں ایک دفعہ میری طبیعت خراب تھی تو میں ہماری مسجد کے سامنے ہمدرد ہے، وہاں ایک حکیم صاحب آیا کرتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بہت عجیب نباز حکیم. تو مجھے کہا کہ مولوی صاحب تم چلا پھرا کرو. میں نے کہا حکیم صاحب آپ نے مجھے دیکھا ہے مسجد میں؟ میں صبح سے شام تک پھرکی کی طرح ہوتا ہوں. وہ عرب جماعت ہے، یہ حضرت جی کی ڈاک ہے، وہ ان کو روانہ کرنا ہے، ان کے لیے گاڑی کرنی ہے، ان کا پاسپورٹ میں تو پھرکی کی طرح ہوتا ہوں. کہنے نا مولوی صاحب
باقاعدہ اس نیت کے ساتھ کہ میں واکنگ کو، میں چہل قدمی کو جا رہا ہوں، اس نیت کا اثر پڑے گا آپ کے جسم پر۔ انہوں نے تو میرے جسمانی اس کے لیے کہا، میں آپ سے روحانی اعتبار سے اور تعلیمی اعتبار سے آپ کی رہبری کرتا ہوں اور آپ کو یہ بات سناتا ہوں کہ آپ جائیں اور اس نیت کے ساتھ کہ نبوت کی میراث کو لے کر، نبوت کہ اس راستے سے مجھے نبوت کا نور ملے گا۔ یہ تو مولوی صاحب نے اب تم نے قانون بنایا یا کیا کیا، وہ معاف کر دینا، مجھے بولنے بھی نہیں آتا اور آپ لوگوں کا ادب بھی نہیں آتا کہ تم نے یہ ان کے ذمے کر دیا کہ نہیں تمہیں 2 لڑکے لانے ہیں، لے کرنے ہیں، 2 نہیں 20 لائیں گے۔ جب ان کو یہ انداز ہو جائے گا کہ یہ جو ہر قدم اٹھ رہا ہے نبوت کی راہ میں اٹھ رہا ہے، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں اور ایک ایک کو آپ لائے ہیں اور مسجد اور صفہ میں بٹھایا ہے اور ان کی تعلیم کی ہے، ان کی تعلیم کے حلقے میں خود بیٹھے ہیں کہ مدرس بھی وہی ہے، یہ سب سیرت میں ملتا ہے۔ وہ تو لوگوں نے کہا یہ تو تبلیغ والے، یہ مدرسے والے، یہ خانقاہ والے، کہ وہ تو لیمو نچوڑ ہیں مزے لینے کے لیے، کہ مہینے بھر خانقاہ میں شاندار دسترخوان بچتا ہے تو وہاں چلے گئے اور سالانہ وہ کیا نام دستار بندی کے جلسے یہ کرتے ہیں اور خوب بریانیاں اور حلوے اور پراٹھے کھلاتے ہیں تو وہاں چلے گئے، اور کبھی اجتماع ہو گیا تو وہاں بھی آ گئے تو تبلیغ والوں کی تعریف کر دی کہ واہ واہ صحابہ کی یاد تازہ کرا دی۔ اچھا بھائی کھانا کھا کے جائیے۔ اچھا ان کے ہاں تو باقاعدہ وہ چھپتا ہے ہمارا جلسہ ہے اور ہمارا یوں ہے اور اس میں فلاں حضرت تشریف لائیں گے اور اتنوں کی دستار بندی ہوگی، یہ ہوگی، اور اس کے بعد اعلان ہوتا ہے تمام مہمانان کے کھانے کا انتظام ہے۔ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے مدرسہ۔ ان سے یوں کہتے ہیں آپ لوگ نہ ہوتے تو پتہ نہیں حضور کے علم کا کیا ہوتا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے صحابہ کی یاد تازہ کرا دی، انہوں نے حضور کے علم کی حفاظت کر دی، اور خانقاہ میں تو پورا مہینہ ہوتا ہے۔ مولوی صاحب لق دق دق وقت سے کچھ نہیں ہوتا، یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ ان کے ساتھ بھی اچھا مہینہ گزر گیا، کرنا بدلنا کچھ نہیں، ایک قسم وہ ہوتی ہے۔ یہ وہ قسم ہے جنہوں نے کہا کہ یہ تبلیغ والے، یہ مدرسے والے، یہ خانقاہ والے۔ حضور تینوں چیزیں ایک ساتھ لے کر آئے ہیں اور تینوں کو ایک ساتھ چلایا ہے حضور نے، اور تینوں کا پورا حق ادا کیا ہے۔ کسی کی ہمت نہیں ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھائے کہ آپ نے صرف تبلیغ کی ہے اور تعلیم کا حق ادا نہیں کیا، تعلیم کی ہے اور تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا، دونوں کیا نہیں۔ دیکھ لو پورا مجمع کیسا تیار کر دیا۔ اتنی ہی سراج منیرہ جو ہے اس کے تحت آپ نے کہ آپ کے ذمہ خالی آپ کی اپنی ذات نہیں ہے کہ آپ ایسے ہوں اور آپ ایسے ہوں اور آپ ایسے ہوں، نہیں، آپ کو تو آپ کے رنگ میں ایسا ایک مجمع رنگنا ہے، اور وہ مجمع ایسا ہو جو قیامت تک کا رہبر ہو۔ وہ ہے مہاجر انصار، اس کے ہم وارث ہیں، تو ہمیں تو اپنے آپ کو بھی اس رنگ میں رنگنا ہے اور اپنے رنگ میں سب کو رنگنا ہے۔ اور وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت بدنصیبی کی بات ہے کہ اس کے ساتھ ہم کوئی اور رنگ ملانا چاہیں یا کسی کا رنگ دیکھ کر کے اس کی طرف للچائی نظریں ہو یا منہ میں پانی آئے، کہ اگر کسی کو کسی گناہ پر استغفار کرنا چاہیے تو ایسوں کو تو اس پر مستقل استغفار میں لگنا چاہیے کہ اللہ اتنا برا خیال آیا، اتنا برا خیال آیا۔ کوئی آدمی چوری کرے تو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، اور ہے گناہ ہے، حرام ہے، ہاتھ کاٹنے کا حکم، بدکاری، جھوٹ۔ یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ اور آپ کی تعلیمات کے بعد کسی اور چیز کا خیال آنا بے شک وہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اور شریعت نے اور قرآن نے بیان کیے ہیں یہ سب سے بڑا پاپ ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ سارے پاپ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اندر میں یہ انشراح ہو، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ تو بھاگے اور تانا دیا، لو سارے خدا ختم۔ جیسے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو شروع میں مکتب کے لیے بچے مانگے تھے میواتیوں سے کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہم کو دے دو، ہم یہاں بٹھا کے ہم اپنا مولوی رکھیں گے، ان کو پڑھائیں گے۔
تو میوات نے یوں کہا تھا کہ بھینس باندھنے کو اور بیل باندھنے کو تو ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، اب تجھے یوں ہی دے دیں گھر، ہم نہیں دیتے۔ اور بچے کہ ہمارے ساتھ کھیت میں جائیں گے تو شام تک کی محنت کر کے 2 پیسے لا کے دیں گے، اب تیرے پاس صبح سے شام تک بیٹھے رہیں گے، کیا دیں گے؟ ہم تو نہیں دیتے، نہ بچے دیے اور نہ وہ۔ لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ لگے رہے۔ اس وقت میوات کا کوئی گاؤں، کوئی بستی، اور اگر یوں کہوں کوئی محلہ خالی نہیں ہے، حفاظ سے، علماء سے، مسجدوں سے، مدرسوں سے۔ کیوں؟ ایک ذمہ داری جس کو میں کہا، میں شروع کیا تھا اور بیچ میں رہ گئی، کہ ہمارے یہاں جو 2 مہینے والے آتے ہیں ان سے میں جو بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بھئی ہماری مسجد کا یہ سارا کام ہے، مسجد کی جھاڑو سے لے کے ممبر کی تقریر، اور پھر سارے مہمانوں کو کھلانا، ان کی ساری خدمات، پاسپورٹ، ٹکٹ، ان کی جماعتیں بنانا، اچھے ترجمان دینا، یہ سب وہ، یہ سارے کام اس کے 2 راستے ہیں۔ ایک اس کو کرنا ڈیوٹی سمجھ کر، ایک اس کو سمجھنا ڈیوٹی سمجھ کر۔ آپ کے لیے بھی یہی کہہ رہا ہوں، ایک آپ کا مکتب پڑھانا، بچوں کا سبق سننا، پڑھانا، حج قرار، جو بھی آپ کی محنت ہوتی ہے، ایک تو یہ سارا ڈیوٹی سمجھ کر کرنا، اور ایک ذمہ داری سمجھ کر کرنا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ پھر میں اس کو سمجھانے کے لیے اس کو تھوڑا واضح کرتا ہوں کہ ڈیوٹی والے کیا کرتے ہیں۔ ایک بیمار ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، ساری مشینیں لگی ہوئی ہے، اور ہر منٹ مانیٹر بتا رہا ہے، سیکنڈوں کے حساب سے بتا رہا ہے، دل کی دھڑکنیں کہاں جا رہی، اوپر جا رہی، نیچے جا رہی، تیز ہو رہا ہے، ہلکا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، پوری بتاتی ہے، اور سب کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہے، سیریس ہے، خطرے میں ہے، خطرے سے باہر آ گئے، یہ ہو گیا، وہ بتا دوں۔ ایک مریض لیٹا ہوا ہے، اس مریض کی بیوی، اس کی ماں، اس کی اولاد، اس کے بھائی بہن، بہت سارے۔ ڈاکٹر آتا ہے اور وہ جو اس کے سرانے وہ ایک رپورٹ لٹکی سی رہتی ہے، دوسرے کے، تیسرے کے، چوتھے کے۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ سارے مریضوں کو دیکھتا ہے، سب کے دیکھتا، اس کا ایک جملہ، یہ سارے صبح سے شام تک اس کو تسلی دیتے رہتے ہیں، بیٹا اچھے ہو جاؤ گے، ابا آپ پریشان نہ ہو، اچھے ہو جائیں گے۔ بیوی سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے اور بہت تسلی دیتی ہے، آپ اگر اس طرح کریں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں روئیں گے، یا آپ دل بھر نہ آئیں۔ کسی کی بات سے اتنی تسلی نہیں ہوتی جتنی ڈاکٹر گزرتا ہوا، کھانا کھایا تھا؟ جی ڈاکٹر صاحب آج تو آدھی چپاتی کھائی۔ اچھا، نیند آئی تھی؟ ڈاکٹر صاحب شروع میں تو ایک دم بہت گہری نیند آئی اور 4 گھنٹے سویا۔ واہ 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 واہ، ہم نے تمہاری رپورٹ دیکھی ہے اور بہت اچھی جا رہی ہے، ہم تمہیں 1-2 دن میں چھٹی کر دیں گے۔ اب اس مریض کی عیادت کے لیے جتنے آتے ہیں، آج تو بڑے ڈاکٹر صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا کہ رپورٹ بہت اچھی ہے، چھٹی دے دیں گے۔ تیری ماں تسلی دے رہی ہے، تیری بہن تسلی دے رہی ہے، بھائی تسلی، ان سب کی تسلیوں سے تسلی وہ نہیں ہو رہی جو ڈاکٹر کے 2 جملے سے۔ یہ سارے امت کے ڈاکٹر ہیں، ان کے 2 جملوں سے، ان کے کسی کے گھر پر جانے سے، ان کے کسی کی ملاقات کرنے سے، ان کے ابھی پچھلے مہینے کا جو شمارہ ہے الفرقان کا، میں نے عبدالقیوم کو بھی کہا تھا بھائی تو بھی لے کے پڑھیو، اور میں نے کہا تھا کہ نہیں میں لاؤں گا، تو پڑھیو، میں لاؤں گا، خاص بھول گیا، آپ کی دفعہ بھول گیا۔ یہاں آتا ہے بہت سو کے پاس الفرقان، اس میں بچوں کی تعلیم اور تربیت کے اصول بہت پیار کے ساتھ جس طرح بچوں کو پڑھانا، اور یہ تو میں یوں کہتا ہوں کہ آپ ان کے ڈاکٹر ہیں، آپ کے کسی کے گھر پر جانے، کسی بچے کی ماشاءاللہ بھائی تمہارا بچہ، ارے کیا ہو گیا آج نہیں آیا ہے،
میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تو عجیب ہونہار بچہ ہے اور خدا جانے کیا بنے گا. میں اپنے بارے میں ایک بات سناؤں. 4 سال تک یہاں اشرفیہ میں رہا مولانا کے ساتھ، تو اس کے بعد پھر چلا گیا. اللہ بہت بلند درجات نصیب فرمائے، بہت بلند درجات نصیب فرمائے. ہمارے مولانا احمد اشرف صاحب رانگیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے محتمیم صاحب تھے. ایک مرتبہ میں لکھنؤ سے آیا تھا اور حضرت وہاں احمد آباد میں تھے، تو میں ملاقات کے لیے چلا گیا حضرت کے پاس. حضرت نے دیکھ کے، حضرت کو بہت بوجھ تھا میرے جانے کا. میں اچھا تم چلے گئے، ہم نے تو تمہارے بارے میں اپنے زمانے کا غزالی سوچا تھا. کیا تھا؟ ہم نے تو تمہارے بارے میں سوچا تھا کہ ہمارا، اس لیے تو انہوں نے ان 4 سالوں میں مجھ سے فارسی تقریریں بھی کروائی تھی، عربی تقریر بھی کروائی تھی، اردو تقریر بھی کروائی تھی. حضرت قائد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور اس وقت میں تو بالکل چھوکرا اور وہ بھی مریل، بالکل ایسا کہ سال میں اکثر بیمار رہا کرتا تھا. تو ہم نے تو تمہارے بارے میں بہت اونچے خیالات تھے ہمارے تو، کہ ہمارے اس دارالعلوم سے، ہمارے اشرفی سے ایک بچہ جو ہے وہ غزالی کی حیثیت اپنے زمانے کا. اب اس سے دل کتنا بڑا ہوتا ہے بچے کا. جب ہمارے بڑوں کا ہمارے بارے میں خیال ہے تو ہمیں تو وہ ڈگر اختیار کرنی چاہیے. یہ حکمت ہے جس حکمت کے ساتھ. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ سارے کام، اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ساری محنت، سارا پڑھنا پڑھانا اور مکتبوں کی دیکھ بھال اور یہ سارا ایک تحت ڈیوٹی کے لائن سے. تو ایک بات تو وہ ہے کہ اس کی بات سے اتنی تسلی ہوتی ہے. دوسری بات، جب ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، اب وہ مریض بالکل ایسی کہ موت و حیات کی کشمکش میں، اور ڈاکٹر گھنٹہ دیکھتا ہے 5 بج گئے، کوٹ اتار دیا. وہ کوٹ ہوتا ہے نا ان کا یونیفارم، وہ اتار کے ٹانگ کے چل دیا. اب وہ ایک لڑکا، ڈاکٹر صاحب میرا ابا، ڈاکٹر صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابے تیرا ابا مرے چاہے جیے دے 1 گھنٹہ. ابا ابا کرتا ہے، میرے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتا. 10 بج گئے، ایک مکتب کی چھٹی ہو گئی، جا بلا کے لا تیرے محتمین کو. یہ ڈیوٹی ہے، یہ ڈیوٹی ہے. ہم نے دیکھا ایئرپورٹوں پر ایک ساتھ کئی جگہ کی فلائٹ آتی ہے اور لمبی لائنیں. اب اس میں کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی شوگر پیشنٹ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی عورت ہے، اس کا بچہ ہے رو رہا ہے. 20 گھنٹے کی فلائٹ کر کے آئے ہیں. کوئی ایک دن کا سارا ہالٹ ایئرپورٹ پر کر کے 2 دن میں پہنچے ہیں، اور یہ رات بھر کے جاگے ہوئے، تھکے ہوئے. شوگر والے کی شوگر ڈاؤن ہو رہی ہے، بچے کا پیشاب نکل رہا ہے، ماں کا حال برا ہے، اور وہ لائن میں چلتے چلتے قلم رکھ چل دیا. بابو جی دیکھ لو تھک رہا ہے. اب اگلے چاہے منہ چلے چل گیا، وہ آئے گا دوسرا، اس کی ڈیوٹی ہے، میری نہیں ہے. لوگ مریں جیے، بچے پڑھیں نہ پڑھیں، آئیں نہ آئیں، ہماری ڈیوٹی ختم، ہماری مہینے کی تنخواہ طے ہو گئی. ہمارا یہ کام ڈیوٹی کا نہیں ہے، ہمارا کام ذمہ داری کا ہے. اور ذمہ داری کیسے ہوتی ہے جانتے ہو؟ لاکھوں پتی شیخ ہے. خیر اب تو تم لوگ بھی شاید لاکھ وقت سے تو کوئی زیادہ وہ نہیں ہوتا، کروڑوں کی بات ہوتی ہے نا. انہوں نے سکھایا سب کو. کروڑ پتی ہے، دن بھر کی ساری کمائی سمیٹ کر بریف کیس میں رکھ کر جا رہا ہے. لائٹیں بند کر دی، شٹر گرا دیا. دور سے ایک آدمی آواز دیتا ہے، حاجی صاحب، شیخ صاحب. کیا بات؟ اجی وہ فلانی چیز چاہیے. اچھی بات. شٹر نہیں اٹھاتا، لائٹ نہیں جلاتا، اس کو معلوم ہے کہ میرا سامان کہاں ہے، کون سا سامان کہاں ہے. اسی طرح جھک کر جاتا ہے. یہ کروڑ پتی ہے لیکن 100 روپے کا سامان ہے، جا کر کے لا کر کے بھئی اپنا ہی ہے، اپنا کھپانا ہے. کیا 100 روپے اور کیا کروڑ.
نہ لائٹ جلاتا ہے نہ شٹر اٹھاتا ہے، جھک کر گھس کر کے وہ سامان لا کر اس کو دے دیتا ہے. کیوں؟ کہ اپنا کام ہے، اپنی چیز ہے، اپنا سامان کھپانا ہے، جتنا بکے گا اتنی بکری، جتنی بکری اس میں اتنے پرسنٹیج. یہ ہے ذمہ داری کہ اپنا سمجھنا. کاروبار میرا ہے، دکان میری ہے، سامان میرا ہے، گاہک میرا ہے، کہ بچہ میرا ہے، مدرسہ میرا ہے، مکتب میرا ہے. اور یہ تو بہت عجیب بات ہے. یعنی بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جو یعنی بیچارے ایسے، لیکن بہت سے ماں باپ تو خوشی خوشی دیتے ہیں. اللہ اکبر. اب کہاں کہاں کی سناوے آپ لوگوں کو. آپ لوگ سال لگاؤ نا، تو سال لگاؤ کہ سال لگانے کے بعد پھر انشاءاللہ ملکوں میں جب آپ جائیں گے تو ملکوں کی کارگزاری آپ کے سامنے آئے گی. ابھی ہماری یہ سورت کی جماعت اس وقت وہاں سورینام میں کر رہی ہے کام، نعیم دادا اور یہ سارے، کیا شاندار کارگزاری ہے. ہم وہاں گئے تھے آسٹریلیا، تو آسٹریلیا سے نیچے، فیجی سے نیچے ہے، آسٹریلیا کے بعد فیجی ہے، فیجی سے نیچے ایک جزیرہ ہے کیلیڈونیا. جیسے برازیل کے آخری کنارے میں سورج ڈوبتا ہے، ایسے یہاں کیلیڈونیا سے، نیو کیلیڈونیا سے سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. تو اول تو وہاں کسی کو جانے نہیں دیتے تھے، ویزا نہیں دیتے تھے وہاں. اس لیے کہ وہ جگہ وہ ہے جو ہمارے یہاں انگریزوں کی حکومت کے زمانے میں کالا پانی تھا نا، جس کو کالا پانی کہتے تھے، وہی انڈومان نکوبار کا جزیرہ. ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے وہاں، ہماری جماعت گئی تھی، وہاں اجتماع تھا. وہ مقدر سے امام صاحب جمعے کے بعد بہت زور زور سے دعا کر رہے تھے. امام صاحب دیکھو، اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں. تو میری زبان پر برجستہ آیا کہ جبھی تو یہاں ہیں. تو وہ سب اور اتنی ہنسی آئی کہ میرے سے بالکل برجستہ، کوئی سوچے بھی جبھی تو یہاں ہے بھائی. خیر، تو جیسا یہ انڈومان انگریزوں کے زمانے میں جو سیاسی وہ ہوتے تھے، کیا سیاسی گنہگار، ان کو وہاں بھیجتے تھے. تو ایسے یورپ کے گنہگاروں کو، یہ سیاسی مجرموں کو وہاں نیو کیلیڈونیا میں. تو الجزائر جو خالص مسلمانوں کا ملک، وہاں کے کئی ہزار خاندان. ایک مولوی صاحب وہ آسٹریلیا میں تھے، وہ عالم تھے. ان کو معلوم ہوا تو بہت مشکل سے 3 دن کا 1 ہفتے کا ویزا ان کو وہاں کا ملا. لیکن جب انہوں نے وہاں کام شروع کیا تو یعنی ملاقاتیں کرنی چاہیے تو کوئی مل ہی نہیں رہا تھا. بہت مشکل سے کچھ اپنے جزائر کا تعارف کرا کے اور علاقے کا تعارف کرا کے اور یہ اور وہ کرا کے، اس لیے کہ وہ سارے کرسچن ہو گئے ہیں. تو اس پر ایک بوڑھے نے یوں کہا کہ تم نے آنے میں بہت دیر کر دی، اب تو ہم سب مرتد ہو چکے ہیں اور ہم اپنا دین بھول چکے. ان کو بہت چوٹ لگی. خیر رہے، پھر ایک صاحب سے ملے. انہوں نے کوئی قرآن کا ایک نسخہ رکھا ہوا ہے ہمارے گھر میں، دیکھ لو، شاید ہمارے دادا کے زمانے سے تھا، ہم کو تو معلوم ہے نہیں، لیکن ہم نے یادگار کے طور پہ رکھا ہے. کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا تو کہا یہ قرآن ہے. بہت روتی آنکھوں، دعائیں کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے واپس آئے. پھر آسٹریلیا میں وہاں میلبورن میں اور سڈنی میں اجتماع تھا. تو یہ پھر اس کے لیے گئے اور وہاں سے بہت محنت کر کے 11 ساتھیوں کی جماعت انہوں نے بنائی اور 11 آدمیوں کو لائے وہاں سڈنی کے اجتماع میں. اور اجتماع میں پھر ان کی شرکت کرائی
اور وہی ان کی تشکیل کر کے 4 مہینوں میں نظام الدین آئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس جزیرے میں ان کے ہاتھوں کام ہوا۔ یعنی ایک عالم، کہ وہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اب آپ یوں کہو کہ مولوی صاحب تم تو کیلیفورنیا کے سنا رہے ہو، تو ہم تو یہاں، یہ کیا جگہ ہے، یہ تو ہم تو باپو نگر میں ہیں، یہاں رہتے ہوئے بھی ہم وہاں کے ذمہ دار ہیں، جیسے وہاں رہتے ہوئے وہ یہاں کے ذمہ دار ہیں۔ ہر ایمان والا ذمہ دار ہے، اور ہر خاص طور پر اہل علم جو وارث ہیں، کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے نبی ہیں، ہم سارے عالم کے نبی کے وارث ہیں، ہمارے ذمہ سارے عالم کا فکر ہے۔ اسی دوران جو بہت ساری باتیں سامنے آتی رہی، تو ایک باپ نے بہت لجاجت کے ساتھ، ہم تو ایسے رہ گئے اور ہمارا تو دین ایمان سب چلا گیا، میرے اس بچے کو لے جاؤ، اس کو قرآن پڑھا۔ تو ہمارے پاس وہ ماں باپ بھی ہیں جو خوشی خوشی ہمیں بچے دے رہے ہیں، اسے بہت سے فکر مند ذمہ دار کہ بھئی بچوں کی تعلیم کا کوئی انتظام کرو۔ جیسے ہم نے ابھی الحمدللہ ہمارے یہاں مرکز سے برابر کہتے ہیں کہ یہ خیال نکال دو کہ پہلے بہت بڑی بلڈنگ ہو اور بہت بڑی عمارت ہو اور چنی ہو اور چنا ہو اور ایسی ہو اور ویسی، تم تو اپنی مسجد کی سطح سے ہر مسجد میں مکتب شروع کر دو۔ پھر جیسے محلے والوں کو فکر ہوتا ہے، گاؤں والوں کو فکر ہوتا ہے کہ بھئی اتنا بڑا قصبہ ہے اور یہاں کوئی جچکی کھانا نہیں ہے، بچوں کوئی ڈلیوری کا وہ نہیں ہے، اور اس کے لیے کھلا جگہ جانا پڑتا ہے، راستے میں جچکی ہو جاتی، یہ ہوتا ہے، تو گاؤں والوں کو فکر ہوتا ہے، تو وہ خود کہتے ہیں بھائی صبح وقت کھانا ہونا چاہیے، وہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، بھائی چھوٹا موٹا ہسپتال ہونا چاہیے، چھوٹا موٹا، کیونکہ جب مکتب کی، اور یہ مکتب ہمارے ملک میں جو شروع ہوئی ہے، اللہ اکبر، اللہ ان حضرات کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، جب 47 میں اور اس میں جو قتل عام ہو رہی تھی اور لوگ مرتد ہو رہے تھے، اس وقت میں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ حضرت شیخ الہند صاحب، حضرت شیخ الاسلام صاحب رحمہم اللہ، اور یہ پورا ہمارے اکابرین کی جماعت، انہوں نے کہا کہ اب اس کا مقابلہ کیسے کریں، جو مرتد ہو رہے تو کہ لڑائی لڑنے سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، مارو کاٹو، کہ یہ تو جہالت کی بات ہے۔ ہمیں تو ہمارے بچوں کا اور ہماری آئندہ نسلوں کا، ہماری عورتوں مردوں کا عقیدہ صحیح سالم رہے، محفوظ رہے، کہ اس کے لیے گھر گھر میں مکتب قائم کر دو۔ آج تک یو پی میں ہے، اور میری اہلیہ نے قرآن کا ترجمہ ہمارے حضرت جی کے گھر میں ان کی صاحبزادی سے پڑھا، پورے قرآن کا ترجمہ، اور ابھی تک وہاں دیہاتوں میں، یو پی میں بڑی بوڑھیاں جو ہے ان کے گھروں میں محلے کی بچیاں آتی ہے، اور بہت سی جگہوں میں تو بڑی عمر کی، اب جو یہ دعوت کے راستے سے لوگوں میں جو شعور پیدا ہوا دین سیکھنے کا، تو الحمدللہ وہ کل میں نے ایک بچے کی تختی شروع کرائی، 22 یا 25 سال کی عمر ہوگی اس کی کم سے کم، ہمارے یہاں 2 مہینے میں آیا ہوا تھا، تو وہ مشورے والوں نے اس کو میرے ساتھ رہنے کے لیے کہ بھائی مولوی صاحب کو کبھی ضرورت ہو، کہاں کمزور ہے، ہاتھ پکڑ کے لے گئے، لے آئے، یہ تو میں قرآن پڑھ رہا تھا، ویسے میں اس میں آ گیا، میں تو بیچارہ وضو کراتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، میں نے اس سے پوچھوں تو بھائی تو نے قرآن پڑھا ہے کہ نا؟ جی میں نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ قرآن نہیں پڑھا؟ 2 مہینے میں کیسے آ گیا؟ کیا پڑھا ہے؟ کہ میں نے ہندی پڑھی ہے۔ کتنی پڑھی ہے؟ کہ 5 کلاس تک میں نے پڑھی۔ میں نے کہا نا بھائی لے، اور کوئی کام راستے میں نہیں، سیدھا چلا جا اور قاعدہ بغدادی لیا۔ میں نے اس سے قاعدہ بغدادی منگوایا، اور میں نے کہا کسی سے کہوں گا یہ، میں نے کہا بیٹھ جا۔ میں نے بسم اللہ کہہ کے ربی یسر اس کی کرا دی، اور اس کے بعد اس کو سبق دیا۔ میں نے کہا 2 مہینے میں جب تک یہاں ہے بہت سارے حافظ، بہت سارے مولوی، تیری جماعت کے جو امیر صاحب ہے اس طرح، اور یہ اللہ کا شکر ہو رہا ہے۔ میں ایک ملک سے ایک جماعت باہر سے آئی کام کر کے، تو میں نے پوچھا، ساری انہوں نے سنائی،
اتنی مسجدیں ہیں وہاں یوں کام ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے ہوا، اور ان کو ہم نے مسجد وار جماعت بتائی اور بنائی اور ہمارے ساتھ رکھا، اور ان کو گشتیں سکھائی، تعلیم سکھائی، لوگوں سے ملنا سکھایا، یہ سب میں نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ تم نے کیا سیکھا؟ تم تو یوں کہتے ہو کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے جاتے ہیں، تم تو یوں کہتے ہو کہ ہم تو اپنے سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو تم بتاؤ تم نے کیا سیکھا؟ عجیب بات، اس میں سے ایک آدمی کا مول صاحب میں نے جو سیکھا وہ بتا دوں؟ تو بتاؤ کہ میں بچپن سے انگلش میڈیم کا پڑھا ہوا، اور اب تو اس کی بہت اچھی ڈگری اور بہت اچھی پوسٹ پر تھا وہ، کہ مجھے اس جماعت میں چلنے سے احساس ہوا کہ سب کچھ پڑھا اور یہ ڈگری اور وہ ڈگری، قرآن تو پڑھا نہیں۔ میری تشکیل جب ہوئی تو میں نے یہ طے کیا تھا کہ مجھے اس سفر میں قرآن سیکھنا ہے۔ تختی بھی لی، قائد بغدادی لیا، ام کا پارا لیا اور قرآن لیا، اور میں نے یہ طے کیا تھا کہ 4 مہینے مجھے، کہ مولوی صاحب پورے 4 مہینے میں میرا قرآن ناظرہ ختم ہوا اور ایک دور بھی ہو گیا۔ تو میں نے کہا تو پھر یہ تو یہاں کسی حافظی کے پاس بیٹھ جاتا، جماعت میں کیوں گیا تھا؟ نہ گشت کیا ہوگا، نہ تعلیم میں بیٹھا ہوگا، خامخواہ تو قرآن پڑھنے گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب یہ امیر صاحب ہیں، ان سے پوچھ لو کوئی اجتماعی عمل جس کا تقاضا مجھ سے ہو اور میں نے انکار کیا ہو، کوئی انفرادی معمول، الحمدللہ جماعت کے جتنے کام پورے، ہاں یہ سارا کام جو میں نے کیا وہ فارغ وقت میں کیا، اور فارغ وقت میں ساتھیوں کی خوشامد، بھائی ذرا سبق دے دینا، بھائی میرا سبق سن لو، بھائی سبق دے دو، کہ میں اسی طرح خوشامد کرتا تھا، اور الحمدللہ فارغ وقت میں نے پورا قرآن اور سیکھا۔ اللہ نے تو یہ ہمارے حضرات نے یہ مکتب شروع کرائے تھے، اور اس کی محنت عجیب۔ یہ چانگا ہے نا کھیڑا ضلع میں، کوئی جانتا ہے اس کو؟ ہے؟ میں نے تو چلہ لگایا ہے وہاں، اب تم تو چلے کی تو بات ہی نہیں کرتے ہو کہ ہم کو تو مدرسے کی بتاؤ، مکتب کی بتاؤ، تو مکتب ہی کی تو بتا رہا ہوں۔ صفہ وہاں سے شروع ہوا تھا مکتب، اس میں چلے کی قید نہیں تھی، وہاں تو کرتے ہی رہنا، مرتے ہی رہنا، دعوت بھی دینا، قرآن بھی سیکھنا سکھانا، گشتیں بھی کرنا، لوگوں سے ملنا بھی، آنے والوں کا استقبال بھی کرنا، ان کو بھی سیکھنے سکھانے میں لگانا، ساری صفہ کی ترتیب ہی یہ تھی۔ تو ارادے کرو تمہیں سال لگانے ہیں، ہاں جو فارغ ہیں جن کا سال نہیں لگا ہے انہیں تو سال لگانا ہے، لگانا ہے، لگانا ہے۔ اور چونکہ میرے گھر کی بات ہے اس لیے میں اس کو پوری قوت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ میں سے جن کا سال نہیں لگا انہیں تو سال لگانا ہے، لگانا ہے، لگانا ہے۔ کہو انشاءاللہ۔ میں نہیں کہتا یہاں سے اٹھ کے چلو میرے ساتھ سالے میں، وہ تو آپ کی محنت کی بات ہے کہ اگر آپ محنت کر کے، جیسے اساتذہ بعض ایسی محنت کرتے ہیں کہ بچوں کو بچوں سے بیٹا اس کا سبق سن، اور وہ سبق اتنا شاندار سنتا ہے کہ اگر غلطی جاتی ہے تو استاد کو کہتا ہے، وہ کہتا بھی ہے ارے حافظ جی سے مت کہنا، نہیں بھائی امانت داری کی بات ہے، حافظ جی سبق سن لیا 3 غلطیاں تھیں، تو حافظ جی نے تیار کیا ہے اس کو، تو آپ بھی ایسے تیار کرو کہ آپ کی جگہ سے آپ جائیں تو آپ کی جگہ وہ کام کرنے والے ہوں، کہ ادھر آپ ہی کے مکتب سے سال بھی لگ رہا ہو، آپ ہی کے مکتب میں قرآن بھی چل رہا ہو، اور آپ ہی کے مکتب میں راتوں کو اٹھ کر کے ذکر کی آوازیں بھی آ رہی ہو، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ مولانا عبد الرحمان صاحب چانگوی رحمت اللہ علیہ انتقال ہو گیا ان کا، سب سے پرانے تھے کھیڑا ضلع میں۔ جب ابتدا شروع ہوا یہ ولبھ بھائی تھا وہاں اس وقت میں، تو مولانا آئے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اذان کتنے بجے ہوتی؟ اور انہوں نے اپنا رونا شروع کیا کہ حضرت ہم تو لٹ گئے، ہم تو گئے۔ ابھی تک آپ کو اب انداز ہوگا، اب ہوا ہے کچھ، ورنہ ابھی تک کھیڑا ضلع کی عورتوں کا لباس سارا وہی ساری اور گھاگھرا، اور ان کے گھروں کے برتن وہی تھالی اور کٹورا ابھی تک۔ اب اللہ کا بدل، میں نے وہ مولوی الیاس جو ہے نا وہاں جو دارالعلوم چلاتے ہیں، تو
تو میں نے ان سے بات کی تھی، میں نے کہا بھائی اللہ کا شکر ہے اب تو تمہارے یہاں سے جماعتیں بھی ملکوں میں بھی جا رہی، یہ بھی ہو رہا، لیکن میرا خیال ہے کہ معاشرے پر اس کا زور دیا جائے، ہماری معاشرت، اس لیے کہ معاشرت بہت ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ مولوی صاحب اب تو اللہ کا شکر ہے لباس بھی بدل رہا ہے، برتن بھی بدل رہے ہیں، اور بول چال بھی، اور اللہ کا شکر ہے معاشرے میں بہت فرق آ گیا ہے۔ وہاں بھی مکتب ہیں۔ تو یہ مولانا عبد الرحمان صاحب آئے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور رونا شروع کیا کہ جی ہم تو لٹ گئے، ہم کیا کریں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا کہ تم کیا کر سکتے ہو، کہ جو آپ فرمائیں، کہ اچھا تم ایسا کرو، کپڑے کی پھیری پھیرو۔ یہ پھیری والے جو ہے نا، وہ چاہے کوٹھی کی بیگم ہو، بنگلے میں رہنے والی بیگم ہو، اور چاہے کرائے کے مکان میں رہنے والی عورت ہو، کوئی پھیری آوے تو وہ کہیں سے خالی نہیں جا سکتا ہے نہیں، اس کا تم پھیری پھیرو۔ مولانا عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ احمد آباد جاتے، کپڑے کی گٹھڑی لاتے، اور ان گاؤں میں، کھیڑا ضلع کے گاؤں میں پھیری ایک جگہ پوٹلی رکھتے، تو چاروں طرف سے عورتیں کہ بھائی او کپڑے والے، او کپڑے والے، جی کیا ہے؟ تو پھر اپنے بچوں کو بھیجتی وہ، جا وہ کپڑے والے سے یہ دیکھنے کے لیے لیا، عورتوں کا معمول ہے، عورتوں کی عادت ہے یہ، تو وہ منگواتی۔ وہ بچہ جب لینے آتا تو اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ دے دیتے، کبھی 2 پیسے دے دیتے۔ اب گاؤں میں بار بار آنا جانا ہوا تو لوگ مانوس ہوئے، تو پہلے تو ان کی داڑھی اور وہ دیکھ کر کے وہ تو صرف چونکہ کپڑا خریدنا ہے اس لیے ٹھیک ہے، کپڑا دیکھ لیا دے دیا۔ اب اتنا پوچھنا شروع ہوا کہ جاؤ وہ کپڑے والے چچا سے پوچھو پانی پیو گے؟ ہاں پانی پئیں گے بہن، پانی پلا دو۔ تو وہی لوٹا پیتل کا لوٹیا، ہگنے کی بھی وہی اور پینے کی بھی وہی اور نہانے کی بھی وہی سب ایک ہوتی ہے نا پی، تو پانی آتا پیتے۔ پھر کبھی کبھی یہ پوٹلی کسی کے گھر کے دروازے پر، تو گھر والے چائے پیئیں گے؟ ہاں بھائی چائے بھی پی لیں گے۔ تو کرتے کرتے ان کو مانوس کیا، اور یوں سمجھے کہ اب یہ جس طرح میرا کپڑا خریدتے ہیں یہ میری بات بھی سنیں گے۔ یہ تو ایک محنت ہے، اس لیے میں کہا ہے ڈیوٹی نہیں ہے یہ، مکتب اور بچوں کو لینا اور چلانا اور اس کی ساری ذمہ داری پوری کرنا یہ ڈیوٹی نہیں ہے۔ اگر ڈیوٹی سمجھی تو ٹھیک ہے، ڈیوٹی پوری ہو جائے گی، تنخواہ مل جائے گی، اپنے گھر ہم گئے اپنے گھر۔ لیکن اگر اس کو نبوت کی میراث سمجھ کر، اور جس کی ابتدا یہیں سے شروع ہے، جس کی ابتدا یہیں سے ہوئی ہے صفا سے، وہ یہ کام اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اسی صفا میں سے اب وہ سارے ہیں، عشرہ مبشرہ بھی ہیں، اور انہی میں مہاجرین انصار کا مجمع بنا ہے کہ یہ اسی مکتب سے آپ کے ہاتھوں پتہ نہیں کون کہاں جائے گا اور کس سے اللہ کتنا کام لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے یہ پھیری پھرتے پھراتے اور ان کو مانوس کرتے کرتے آخر میں کہا کہ بہن تمہارے بچے مدرسے جاتے ہیں؟ کہ کیسا مدرسہ؟ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ارے نہیں، مسلمان تو کبھی ہندو ہوتا ہی نہیں۔ جیسے ہمارے منشی شفیع صاحب تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، تو وہ وہاں اکثر راجستھان میں انہوں نے بہت محنت کی ہے، بہت محنت کی۔ ہم بھی ہمارے گاؤں کے یعقوب شیخ تھے نا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تمہارے کنتھاجا میں وہ اس میں بھی رہے اخیر میں، تو اس جماعت میں وہ بھی تھے ہم جب گئے تھے تو، اور ان کو بچھو نے کاٹا تھا، تو بہت اس راجستھان میں پہاڑوں میں ریت میں بہت پھرے، اور ان کی بڑی محنت تھی۔ ان کو ایک مرتبہ کہیں سے خبر آئی کہ فلانا گاؤں پورا مرتد ہو گیا، تو ان کے تو ہاتھ پیر کھل گئے کہ یا اللہ یہ تو میں نے بہت محنت کی ہے، اور یہ کسی کا ایمان جانا۔ اس لیے کہ مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے فرنگی محلی نے کہ کسی مسلمان میں 99 اسباب ارتداد کے ہوں اور ایک کمزور سے کمزور سبب ایمان کا ہو تو اس کے ساتھ ایمان والوں کا سا معاملہ کرنا یہ افضل ہے 100 نیوں کو اس میں داخل کرنے۔ تو کیا
سنا رہا تھا میں؟ وہ منشی شفیع صاحب کو پتا چلا تو بہت قلق ہوا. یہ اس گاؤں میں گئے. یہ جو حکمت ہے نا، حکمت یؤتی الحکمت من یشاء یتلو علیہم آیاتہ، کہ خالی قرآن پڑھنا پڑھانا نہیں اور اس کی دعوت نہیں، اس کے ساتھ حکمت بہت ضروری ہے. جس حکمت پر دروازے کھلتے ہیں، دروازے کھلتے ہیں. یہ منشی جی وہاں گئے اور گاؤں والے سارے واقف تھے ان سے. ارے سنا تم نے سب نے کلمہ چھوڑ دیا؟ ہاں جی منشی جی ہم نے چھوڑ دیا. کہ تم تو نہیں، تم مر کے دوبارہ زندہ بھی ہو جاؤ نا تو کلمہ نہیں جا سکتا ہے. یہ کیسے؟ ہم نے تو انکار کر دیا. کہ اچھا پہلے یہ بتاؤ تمہاری ختنہ ہوئی ہے؟ کہ ہاں منشی جی وہ تو بہت بچپن میں ہوئی ہے. کہ دیکھو اگر کلمہ چھوڑنا ہو تو پہلے وہ چمڑی ڈھونڈو اور اس کو لا کے چپکاؤ. مسلمان کی تو ختنہ ہوتی ہے، تمہاری تو ختنہ ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ نہیں ہم نے تو چھوڑ دیا. تو ٹھیک ہے تم نے چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، جاؤ وہ چمڑی لاؤ ڈھونڈ کے. ابھی منشی جی کہاں سے لاوے؟ وہ کوئی کہیں رکھی ہوئی ہے. ان کا پھر تم تو پھر ہی نہیں سکتے. کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پورے گاؤں میں کلمہ پڑھا. اور منشی جی اس کو حکمت کہتے ہیں. یہ ذمہ داری ہے وارث انبیاء کی جو منشی ماسٹر کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ابھی مکتب کو ڈیوٹی سمجھ رہے ہیں. ابھی مکتب کو کہ 3 گھنٹے ہماری ڈیوٹی ہے، باقی 21 گھنٹے ہم آزاد، ہم جو چاہے کریں. نہیں، ہم کو تو نبوت والا کام ملا ہے. 24 گھنٹے یہ ہیں. چونکہ انسان ہیں، بشر ہیں، اس لیے کبھی بیوی بیمار ہو گئے تو ہسپتال بھی لے جانا پڑے گا، بچہ بیمار ہو گیا تو بھی، اور اگر کبھی بھوک لگتی ہے تو کھانا بھی کھائیں گے، اپنا کچھ وہ بھی دیکھیں گے، سبزی لا کے دیں گے، سودا یہ بھی سب کرنا ہے. لیکن اصل ہمارا کام یہ ہے. اسی لیے مکتب والوں سے میں بہت درخواست کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محنتوں کو بہت قبول فرماوے، بہت قبول فرماوے. لیکن دوستو اسے ڈیوٹی نہ سمجھیو، اسے ڈیوٹی نہ سمجھیو. بخاری پڑھانے والوں کو، مسلم پڑھانے والوں کو تو لوگ یوں سمجھتے ہیں حضرت شیخ، حضرت، اور ہیں وہ شیخ ہیں حضرت. ان کے پاس جو طلبہ ہے وہ کہاں سے گئے؟ کہاں سے گئے؟ آپ کے پاس سے گئے ہیں. جیسے بنگلہ بہت شاندار نظر آتا ہے، اس کی بنیادیں دیکھو، وہ سارا جتنا کھڑا ہے وہ بنیادوں پر ہے کہ آپ کو تو اللہ نے اس کام کے لیے قبول کیا ہے. اس لیے کبھی طبیعت میں حقارت نہ آئے، کبھی احساس کمتری پیدا نہ ہو، اور اس کو ذمہ داری سمجھ کر اور یوں سوچ کر. ابھی ہمارے کتنے اساتذہ ہم کو ملتے ہیں تو خیر میں تو بہت ہی ناکارہ لائق، میں نے تو کچھ اپنے استادوں کے بدنام کیا، اداروں کو بھی، لیکن وہ یوں کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. اور کبھی کبھی ان کے بڑے، ابھی مولانا سعید الرحمن صاحب اعظمی دامت برکاتہم آئے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. شروع میں جب ہم ندوے گئے، اب تم تو سمجھو کہ ساری یہیں آج ایک ہی دن میں سنا دوں 2 گھنٹے میں. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں سال لگاؤ نا تو وہاں آؤ گے، آتے رہو گے، جاتے رہو گے، سنتے رہو گے، سناتے رہیں گے. لگاؤ گے نا سال؟ ہاں لگانا ہے. اور وہ تو کوئی بھی چیز، اب جیسے بچہ مدرسے بھیجنا چاہتی ہے تو ماں سر پکڑتی ہے، جو مدرسے سے بلانے آیا ہے وہ ٹانگیں پکڑتا ہے. اور دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ اس وقت اس زمانے میں اس ماں سے زیادہ ظالم دنیا میں کوئی عورت نہیں ہوگی. ارے تیرا پیدا کیا ہوا بچہ ہے، تیری چھاتی کا دودھ پلایا ہوا، اور تو اس کی ٹانگیں پکڑواتی ہے. کہ بھائی آپ کو نہیں معلوم، میں تو اسی کے لیے کر رہی ہوں، یہ کل کو میری آنکھیں ہیں، یہ چمکدار بنے گا، یہ پڑھے گا لکھے گا. کہ جو ظلم نظر آتا ہے وہ عین شفقت ہے. ہم جو آپ کی خوشامد سال 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 کر رہے ہیں وہ آپ پر ظلم نہیں ہے، وہ آپ کی خیر خواہی ہے. آپ کو پھر پتا چلے گا کہ اس سال کا کیا فائدہ ہو. ہمیں بھی ملتے ہیں، ہم کو ڈانٹتے ہیں لوگ، ڈانٹتے ہیں. ہمارے یہ معاشرین جو ہوتے ہیں نا، ہم اثر، اب جیسے حضرت کے ساتھ میں رہا ہوں تو حضرت کو سارا حق ہے
کہ سب کچھ کے ہیں کہ بھائی ہم تم تو 7 لنگوٹے یار تھے، اور پھر گاؤں کے بھی ایک ہی گاؤں کے تو بہت سارے، تو سب کچھ کیسے؟ تو ایسے ہم کو ملے، ایک آئے ندوی صاحب ہمارے ہم سبق تھے، میں کہنے لگا یہ تم نے کیا لگا رکھی ہے؟ مجھے کہنے لگے یہ کیا لگا رکھی، سال 2 سال 2 سال، تو ہم تو جاہلوں کو پڑھانے کے لیے ان کو یہ عوام کے لیے 4 مہینے اور ہم علماء کرام کے لیے سال، تو ہم کو ان سے بھی زیادہ دور گزرے ہیں، تو تم ہم سے سال مانگتے ہو، یہ کیا لگا رکھی ہے تم نے؟ میں لے گیا ایک طرف، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو تنہائی میں کہنے کی ہوتی ہے، اور کچھ ایسی ہوتی ہے جو بھرے مجمع میں کہنے کی ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے اسلاف کے، ہمارے بزرگوں کے ہاں تربیت میں کبھی کبھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دیکھ لو، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دیکھ لو، حاجی صاحب کے ہاں دیکھ لو، حضرت پیر ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دیکھ لو کہ کبھی تنہائی میں بلا کے سمجھایا ہے، اور دیکھا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کہا لیکن سنتا نہیں ہے، تو پھر بھر مجمع میں ارے بھائی تیرے سے یوں بھی تو کہا تھا۔ حضرت میری توبہ، آئندہ کبھی نہیں کہوں گا بھائی، جب سے ہندوستان میں تبلیغ شروع ہوئی اور گجرات میں جب سے آئی آپ لوگوں سے سال کہا تھا، اب بھی نہیں مانتے، تو اب کبھی کبھی ایسا بھی کرنا پڑتا ہے۔ پہلے بہت سو کو اکیلے میں سمجھا کہ سال میں نکال دیا، اور اب کہتے ہیں کہ بھائی سال لگانا ہے۔ تو خیر کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں وہ میرا ساتھی، ان کو میں لے کے گیا، میں نے کہا دیکھ مولوی صاحب، یہ تو چل کے سمجھ میں آئے گا، لگاؤ گے جب سمجھ میں آئے گا، باقی سب سے پہلے تو یہ بھوت نکلے کہ ہم بھی کچھ جانتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے الف لام میم سے شروع کیا ہے، اور بڑے بڑے مفسرین کے ہتھیار ڈلوایا کہ پہلے یوں کہو لا علم واللہ عالم بالصواب، آگے پھر ذالک الکتاب کی تفسیر شروع کرو۔ میں نے کہا سب سے پہلے یہ بھوت نکالنا ہے کہ ہم بھی کچھ جانتے ہیں۔ تم کو یہ خیال کیوں آیا کہ ہم تو سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تمہیں پہلے بھوت دیے نکلے۔ اور اسی لیے ابھی پرسوں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اور اس میں ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو مشورے کے طور پر کہا ہے کہ ہر عالم کو سال میں 2 مرتبہ کم سے کم وہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ نام نہیں بتاؤں گا، جب پوچھو گے آؤ گے جب دکھائیں گے کتاب کا نام، سارا یہیں کہہ دوں میں تمہیں۔ اور یوں کہا کہ پہلے تو ندوے میں باقاعدہ عصر کے بعد اس کتاب کا درس ہوتا تھا، اور طلبہ سارے بڑے بڑے بہت سی استعداد، کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے علماء، ہمارے وسارے کیا تھے۔ بتا دیتا ہوں اس کتاب کا نام، علماء سلف، نواب مرخا شروانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، لیکن سید سلیمان ندوی اور مولانا محمد علی جوہر اور یہ تمام، حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ میرے میں علمی ذوق اور علمی شوق پیدا کرانے کی جو میری محسن کتابیں ہیں، جن کو پڑھ کے مجھے علم کا شوق پیدا ہوا، ان میں سر فہرست یہ کتاب ہے جس کو پڑھ کر میرے اندر شوق پیدا ہوا ہے۔ اسی لیے جو مولوی صاحب نے کہا تھا کہ ہم صرف اتنی احاطے کے اور محدود نہ رکھیں اس کو، ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور یہ جو اللہ پاک آپ سے کام لے رہے، بس اس میں 1-2 باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ الف پڑھاؤ تو اور بخاری پڑھاؤ تو، افتاء کرو، فتوے دو، تفسیریں کرو، اور ہماری طرح تقریریں جھاڑو، جو چاہے کرو، کوئی عمل، ہر عمل کا دار و مدار اخلاص اور امانت داری۔ وہ ہر جمعے کے خطبے میں لا دین لمن لا امانت له ہے نا، آتا ہے خطبے میں پڑھتے ہیں لا دین لمن لا امانت له، جس کے پاس امانت داری نہیں، وہ تو دیندار ہی نہیں ہے، اس کا دین نہیں ہے۔ خطیب منبر پر کھڑے ہوتے کہتا ہے کہ اگر ہم نے وقت کے مکتب کے وقت میں خیانت کی،
بچوں کی استعداد سمجھنے اور ان کو سبق دینے، ان کے سبق لینے، ان کے سبق سننے اور ان کو آگے کی راہیں دکھانے میں اگر ہم نے خیانت کی تو ان کا جو ہوگا وہ ہوگا، ہمارا دن تو گیا. صاف بات. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. اس لیے بار 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 اپنی نیتوں کو ٹٹولنا ہے کہ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اب کیا کروں، بات سے بات یاد آتی ہے، اسی لیے تو کہتا ہوں ایک دفعہ میں نہیں ہوتی ساری، آ جاؤ وہاں. کہ نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں وجہ عمل کو. جب بھی آدمی حرکت کرتا ہے، جیسے بول رہا ہوں نا، تو یہ میرا عمل بن رہا ہے زبان کا، آپ سن رہے ہیں تو آپ کے کانوں کا، کہ جب بھی آدمی حرکت کرتا ہے تو عمل ہوتا ہے، اور عمل کے پیچھے ایک سوال ہوتا ہے کیوں. میں یہ باتیں کر رہا ہوں کیوں، آپ سن رہے ہیں کیوں، آپ نے کسی کو گلاس میں پانی دیا کیوں، کسی کو بیٹھنے کی جگہ دی کیوں. فرمایا کہ اگر اس کے جواب میں اللہ ہے تو یہ اخلاص ہے، اور اگر کوئی اور چیز ہے تو اخلاص کے منافی. تو باقاعدہ نیت کے استحضار کے ساتھ، جیسے میں وہ حکیم صاحب کی بات سنا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب جتنا چاہے دوڑو بھاگو وہ تو تم تھک جاؤ گے، لیکن اس استحضار کے ساتھ کہ میں اس وقت چہل قدمی کر رہا ہوں تو اس نیت کا اثر پڑے گا. اور حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے یہاں تو ملفوظات میں ہیں ان کے. ایک آدمی آیا، حضرت تعلیل تھے، بیمار تھے، تو آ کے دیکھا حضرت اللہ خیر، آج تو بہت ہی افسردہ اور بہت ہی گویا پسمردہ اور بہت ہی ایسے چہرے کا. حضرت میں باہر جاؤ، باہر جاؤ، یوں کہہ کر کے آؤ کہ ماشاء اللہ آپ کی طبیعت تو بہت اچھی ہے. تو اس کو باہر نکالا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ باہر سے آیا، کیونکہ دیکھو تم نے جب وہ کہا تھا نا اس سے میرا دل وہ ہو رہا تھا، اب جو تم نے کہا تو میری طبیعت میں بشاشت آ گئی. اس کا اثر پڑتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے. آپ جب ماں باپ سے جا کر کے مل کر کے ان کے بچوں کی تعریف کریں گے کہ اس کا اثر پڑے گا. بھائی مولوی صاحب تو تجھے اتنا چاہتے ہیں، بیٹا تو کیوں بہانے بناتا ہے، جانے میں کہ نہیں وہ آج تو مجھے دیر ہو گئی. ارے بیٹا میں کہہ دوں گا تو چلا جا، تیری تو بہت تعریف کر رہے تھے اب استاد. تو یہ ساری حکمتیں ہیں. تو ایک تو بھائی اپنی نیت کا بار بار استحضار کہ ہم جو کچھ کریں اللہ کے لیے، اور دوسری امانت داری، وقت کی، صلاحیت کی، جتنی محنت آپ کر سکتے ہیں اگر اس میں آپ کمی کرتے ہیں تو وہ بھی خیانت محنت میں. جتنا آپ بچے کو پیار کرنے میں، لینے میں، سمجھانے میں جتنا کر سکتے ہیں اس میں کمی کرتے ہیں تو وہ بھی خیانت ہے اپنے بچوں کے ساتھ. اور یہ تو سارے ماں باپ کے لیے. اس لیے دوستو اللہ پاک آپ حضرات کی محنتوں کو بہت قبول فرمائے، بہت ترقیات نصیب فرمائے. اسی مولانا عبد الرحمان صاحب کے گھر گھر کی وہ پوٹلی کے نتیجے میں الحمدللہ وہ سارا علاقہ ایمان پر واپس آیا جو مرتد ہو رہا تھا، اور اب اسی میں ملکوں کے سفر بھی، اور اسی میں بڑے بڑے علماء پیدا ہو رہے ہیں. اللہ نے آپ کو جو محنت دی ہے، جب آپ بنجر بستیوں میں ایسے خاندانوں میں، اور میں تو خود اپنے گاؤں کی مثال دیتا ہوں کہ بعض ہمارے علماء وہ ہیں کہ اگر ان کے اوپر کے دادا پردادا کی تاریخ دیکھو تو کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اس خاندان میں کوئی عالم ہوگا، لیکن یہ دعوت کی محنت اور لوگوں کا پیار، اور پھر ان کے بچے جب مدرسوں میں داخل ہوئے تو اساتذہ کی شفقت اور مقامی طور پر ان کے استادوں کی شفقت مکتبوں میں، ان تینوں نے ان کو وہاں سے وہاں پہنچا دیا. اللہ نے پورا ایک راستہ ہمیں دے رکھا ہے. اللہ ہماری تمہاری مدد فرماوے. ٹھیک ہے، اب شوق کے ساتھ اپنا نام پیش کرو کہ سال کے لیے، میں نہیں کہتا آج، 15 دن بعد، مہینے بعد، 6 مہینے بعد، جب بھی آپ کو کہ آپ تیاری میں لگیں گے، اور تیاری میں سب سے پہلے نام، اور آج سے دعائیں شروع کرنا، اور اس کی جو ایک تدبیر ہو سکتی ہے وہ تدبیر کرنا. ایسا کون ہے جو سال لگائے گا؟ کیا نام؟ مولوی صاحب کھڑے رہے. مولوی صاحب اچھا، ہاں فرمائیں.
بالکل یعنی دوستانہ انداز میں. مولانا عباس قاوی دیولا کھڑے رہو. کیا نام؟ کہاں کے ہیں؟ عبدالرشید قاوی. کہاں رہتے ہیں؟ بہت اچھا. اپنے 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 شوق سے، ہماری طرف سے کوئی دباؤ نہیں، لیکن جتنی بات سنی ہے اور ماشاءاللہ آپ حضرات اہل علم ہے، اللہ نے تعلق نسبت دی ہے اپنے شوق سے. جب سال لگے گا اس کے بعد پتہ چلے گا انشاءاللہ. جیسے اس وقت میں مکتب میں آپ نے محنت کی تو اس کی افادیت آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ کیسے کیسے خاندانوں کے بچے مل رہے ہیں اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں. تو ایسے ہی انشاءاللہ اس وقت میں انداز ہوگا. جزاکم اللہ. نام بتائیے جوڑ سے. احسان بہاری. ماشاء اللہ. کہاں کے؟ کہاں کے آپ؟ سورت. اور مولوی صاحب کہاں کے؟ بہار. بہار کے. جی مولوی ایوب جنتران، میری تبلیغ کا دوسرا دن. اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی برکت سے ہوں میں. بیگام سیگام جنتران، ہاں تیسرا دن. ماجد کہاں کے؟ چاند پورا کے چاند. یہی سورت. نہیں اپنا. اللہ بہت جزائے خیر دے، قبول فرمائے. جی مولوی صاحب کہاں کے؟ جوڑ سے بولیے. دیولا. بہت اچھا ماشاء اللہ. واہ 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 واہ. اور فرمایا اپنے شوق سے، اس میں کوئی وہ نہیں. اتنی جتنی بات سنی کہ اللہ پاک ہمیں. جوڑ سے بولیے. تعویذ. ماشاء اللہ. تعویذ کی کون چھوکرا؟ کون چھوکرا؟ ولی بھائی باری والا. حسن محمد اللہ 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 مبارک وزد. اور فرمائے ماشاء اللہ. جزاکم اللہ. وہ ترتیب بنانی ہوگی آپ کو اپنی نیابت کی بھی، بچوں کے انتظام کی بھی ساری ہوگی، لیکن انشاءاللہ اللہ پاک آسان کریں گے. اور بتائیے ساتھیو. اور فرمائیں، جلدی سے فرمائیں. اب وہ اذان نماز کا بھی مسئلہ ہے. خیر بتائیے. جی ابھی فی الحال نہیں جانا، اپنی ترتیب بنا کے جانا. اس لیے اپنے ارادے ظاہر کرو تو اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. ارے مدد تو انہوں نے پڑھ رکھی ہے قرآن میں. ان تنصروا اللہ ینصرکم پڑھا ہے نا، سب مولوی ہے، اس کا ترجمہ بھی معلوم ہے. اور علامہ جلال الدین سیوطی نے جلالین میں اس کی کیا تفسیر کی ہے، حاشیے میں کیا لکھا ہے وہ بھی معلوم ہے. نہیں کہاں کے؟ کانپور کے. آپ کا سال نہیں لگا؟ نہیں لگا ہے. پہلے اپنا لکھو. نہیں اسی وجہ سے نہیں، میرے کہنے سے. مولوی عباس صاحب انشاءاللہ سال میں جائیں گے، پھر رنگ دیکھنا ہے انشاءاللہ. اب چلو مقتدی کون ہے؟ مقتدی کہاں ہے؟ مقتدی بتائیے بھائی. انشاءاللہ. اور تو کیا کہتے ہیں فرینکلی. نہیں مولانا خود کہیں. جی مول صاحب کیا نام؟ سرفراز کہاں کے؟ ماشاء اللہ. اس وقت بڑقدر کے ماشاء اللہ وہ مفتی شعیب وہاں رہتے ہیں نا، والد ان کے والد. ہاں ادھر سے کوئی مولوی بلال کہہ رہے تھے. ہاں کون ہے؟ کہاں کے؟ دیولا. بہت اچھا. جی کہاں کے؟ بڑقدر. ماشاء اللہ. واہ 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 واہ. اللہ بہت قبول فرمائے، بہت قبول فرمائے. پھر سے عرض کرتا ہوں، نیت تو سب کر لیں انشاءاللہ، اپنی ترتیب سے وقت لگانا ہے. اور یہ اکثر تو ہمارے ضلع کے ہیں، یعنی بھروچ، یہاں کے مقامی صورت وغیرہ کے بہت کم ہیں. لیکن دوستو اس کو یقین کرو، میں تو پچھلی مرتبہ بھی ابھی جو سال لگانے والے اور ان کا جوڑ ہوا تھا
ہماری مسجد میں، مسجد انوار میں، اس وقت بھی چند گزارشات کی تھی، اور اب بھی ہم تو یوں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو اپنے پاس یہ نعمت ہے اس کی قدر، اور اس کے ساتھ جتنے فتنے ہیں، فتنے بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس پیشن گوئیاں بھی ہے اور کتابیں میں پڑھے ہوئے بھی ہیں، ان سب کا علاج اسی قرآن حدیث سے اور اسی ایمان اور دعوت کی محنت سے. اور اللہ نے دعوت، تعلیم اور تزکیہ تینوں ہمارے ساتھ اکٹھے کر دیے ہیں. اس لیے اپنا اللہ کی ذات سے تعلق بھی بڑھانا ہے، اپنے دلوں کو ان تمام رذائل سے پاک بھی کرنے ہیں، اپنے علم میں اضافہ. اسی لیے میں تو سال لگانے والوں سے برابر کہتا رہا ہوں، بھائی جا کے اب صرف مکتب ہو تو مکتب، جیسے آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اپنا مطالعہ قرآن، حدیث، سیرت، تاریخ اسلام اور بڑوں کے ملفوظات، اور اسی کے ساتھ ساتھ فتاوا، جو ہمارے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جو موجود ہیں ان کو ہمیں برکت نصیب فرمائے. فتاوا کا ایسا مجموعہ ہے کہ اگر ہم اس کا مطالعہ کرتے رہیں تو مسائل کا استحضار رہے گا، اور امت کو ہم موقع بموقع، اب جیسے آپ کسی مسجد کے امام ہیں، رمضان میں 5 ارکان اسلام جمع ہو جاتے ہیں، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. اگر یہ علماء کرام کسی نماز کے بعد ایک ایک مسئلہ بتاتے رہیں، کبھی زکوٰۃ سے متعلق، کبھی روزے سے متعلق، کبھی حج سے متعلق، تو ہمارا تو علم تازہ رہے گا اور عوام تک وہ بات پہنچے گی، اور ان کی زندگی علم نبوت کی روشنی میں آئے گی. اس کو اپنی ذمہ داری، امت پر جتنی ہماری شفقت، اور ایسے ہی جو بچے ہمارے پاس کے ماں باپ تو لا کر ہمارے حوالے کر دیتے ہیں، اب یہ ہماری اس پر ہے، ہم ان کو کتنا سینے سے لگاتے ہیں، کتنا پیار دیتے ہیں، کتنا ان کے اندر. مجھے یاد ہے اسی اشرفیہ میں ہمارے استاد کے مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یو پی کے تھے، بلیا کے، اکثر یہ جملہ فرمایا کرتے تھے، ارے بچوں، ہم نے تمہیں مار کے پڑھایا تو کیا پڑھایا، اور تم نے ہماری مار کھا کے پڑھا تو کیا پڑھا. کہ پڑھانا تو شوق کی چیز ہے، ہمیں پڑھانے میں شوق ہو رہا ہو، اور اتنا ہمارا شوق ہو کہ بچوں میں پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے. یہ اصل ہماری چیز ہے. اللہ پاک سب کو قبول کرے. جی میرے پاس فون آ گیا تھا. اب مولوی صاحب آپ کے ذمے ہے، یہ جتنے نام لکھے ہیں سال والوں کے، ان سے تھوڑا سا آپ بیٹھ کر، اور کون ساتھی ہمارے یہاں صادق بھائی امیر صاحب ہیں، صادق بھائی اور ان سے بھی لے کے ذرا ان کی علماء میں یہ حضرات جو ہے تھوڑی کسی وقت میں ابھی نماز کے بعد ہی تھوڑا سا بیٹھ کر کے ان حضرات سے مہینہ وغیرہ کا انداز لگا لیں، کب تک ان کو سہولت ہوگی، کب تک انتظام کر سکیں گے، وہ تھوڑا سا ہو جاتے، پھر انشاءاللہ ملاقاتوں کے ذریعے یاد دہانی ہوتی رہے گی. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على احب خلقك اليك واكرمهم لديك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا ضعفاء فقبل في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرمانا، ہم مجرم ہیں، اور اے اللہ ہر لائن کے گناہ، اے اللہ دل کے بھی، دماغ کے بھی، ہاتھوں پیروں کے بھی،
جان کے بھی، مال کے بھی، جاہ کے بھی۔ اے اللہ جو ذمہ داریاں ہیں اس کے پورا کرنے کے اعتبار سے بھی ہم تو قصوروار ہی قصوروار ہیں۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، ہمارے علماء کرام کو جو تیرے نبی کے وارث ہیں، اے اللہ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اے اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما، اے اللہ اس کو نتیجہ خیز فرما، اے اللہ ان کے ہاتھوں امت کی نئی نئی استعداد اور صلاحیتیں، اور اے اللہ مستقبل میں آنے والے امت کے کام آنے والے علماء کرام تیار ہو رہے ہوں، اس کی تو غیب سے صورت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ان کی محنتوں میں برکت نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، امانت اور صداقت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تو سب بہت کمزور ہیں، انگلی پکڑ کر چلائے جانے کے قابل ہیں۔ اے اللہ ہمارے ساتھیوں کی، دوستوں کی، احباب کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، مدرسین کی، طلباء کی، سرپرستوں کی، مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی، مراکز کی، علماء کی اور امت سے متعلق ہر چیز کی اے اللہ پوری حفاظت فرما، بہترین تربیت فرما۔ اللہ وقت کو ضائع کرنے سے، زندگی کو برباد کرنے سے اور صلاحیتوں کو تیری نامرضیات میں لگانے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری حفاظت فرما، ہمارے دلوں کی تو اپنے کرم سے رہبری فرما۔ اے اللہ ہمارے علماء کرام نے ارادے کیے ہیں تیرے راستے میں سال لگانے کے، ان کے لیے سہولتیں پیدا فرما، آسانیاں پیدا فرما، باقیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ عافیت کا، سہولت کا، اے اللہ کرم کا، رحم کا، اپنی غیبی مددوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم تو انگلی پکڑ کر چلائے جانے کے قابل ہیں، ہمیں راستے میں نہ چھوڑ دے، ہماری دستگیری فرما۔ اے اللہ ہماری دستگیری فرما، ہم سب کے ماں باپ کی، بھائی بہن، بیوی بچوں کی، اے اللہ عزیز و اقارب، دوست و احباب کی، اے اللہ اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی پوری بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ پوری امت کی جانوں کو، مالوں کو، صلاحیتوں کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی دعوت اور علم نبوت اور تزکیے کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو عافیت کے ساتھ نبی والی محنت پر کھڑا کر دے، اور اس کے ہاتھوں اے اللہ پورے دین کو پوری امت میں 100% اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ فرما کر اس امت کو عام انسانوں کی یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر قائم ہونے کا سبب اور ذریعہ فرما دے۔ تو قادر مطلق ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، تیرا ارادہ ہی وجود ہے۔ اے اللہ تو ارادہ کر لے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ اے اللہ تیرے دین بندیوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہتے رہتے ہیں ہر ایک کی ہر جائز تمنا۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما، اور صحت کو اے اللہ خیر میں استعمال فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اے اللہ صالح اولاد نصیب فرما، جن کو تو نے دے رکھی ہے اے اللہ ان کی بہترین تربیت فرما۔ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنے، دین سیکھنے، دین پر چلنے اور دین کی محنت میں لگنے کا شوق نصیب فرما۔ اساتذہ کی، طلباء کی، سرپرستان کی، اور اللہ خیر خواہوں کی، اور اللہ ان کو بھلی نظر سے دیکھنے والوں کی سب کی بھرپور مدد فرما، سب کی بھرپور مدد فرما، ہر شر و شریر سے، ہر فتنہ اور فتین سے اے اللہ، ہر ظالم اور ظلم سے پوری حفاظت فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بك۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو بارعور فرما، نتیجہ خیز فرما، مثمر برکات و خیرات فرما۔ اے اللہ قیامت میں گرفت اور پکڑ کا سبب بننے سے بچا کر اے اللہ قیامت میں سرخ روئی کا سبب بنا دے۔ تو ہی کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اے اللہ ہمیں اخلاص نیت، اتباع سنت اور اپنے نبی کی سچی محبت اور اے اللہ شریعت اور سنت کی پابندی نصیب فرما کر اے اللہ اس دین کو عالم میں لے کر چلنے کے لیے عالمی سطح پر ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہم سے تعلق محبت رکھنے والوں کو اور حضرت رسول پاک کی پوری امت کے ایک ایک فرد کو اپنے کرم سے قبول فرما لے۔
اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، قبولیت کے راستے کی جو رکاوٹ ہو اپنے کرم سے اس کو دور فرما کر اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔